قطب المدار حضرت سید بدیعالدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری صدی ہجری کے عظیم دینی، مذہبی اور روحانی شخصیت کا نام ہے، جن کے فیوز و برکات سے ایک جہاں نے روشنی پائی ہے۔ مجدد الفسانی امام ربانی حضرت شیخ سرہندی اپنے مکتوبات امام ربانی کے جلد نمبر 2 حصہ نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں، قطب الارشاد جو کمالات فدیہ کا بھی جامع ہوتا ہے، انتہائی عزیز الوجود نایاب ہوتا ہے، کائنات کی ظلمتیں اس کے نور کے ظہور سے کافور ہوتی ہیں، اس کی ہدایت کا نور عرش سے لے کر مرکز فرش تک عالم کو گھیرے ہوتا ہے۔ آپ کو قطب الارشاد، قطب المدار، فرد الافراد، مدار عالم، زبدۃ العارفین، شمس الافلاق اور مدار العالمین کے مقدس القابوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ بر صغیر ہند و پاک میں زندہ شاہ مدار، دادا مدار اور مدار پاک کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ جس وقت آپ رحم مادر سے اس عالم دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو انوار تجلیات سے گھر کا کونا کونا معمور ہو گیا۔ نور کی ایک ایسی کرن پھوٹی جس سے ساری فضا روشن ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ گنبد خضرا کے شہر حلب تک سارے حجابات اٹھ گئے۔ اچانک در و دیوار سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں آنے لگی۔ حضرت بدیعالدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا حسب و نسب کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں، میں حلب کا رہنے والا ہوں، میرا نام بدیعالدین ہے، والدہ کی طرف سے حسنی اور والد کی طرف سے حسینی ہوں، میرے نانا مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی تعریفیں ستائش دو جہاں میں کی جا رہی ہیں۔ صاحب میرۃ الانصاب محمد ضیاء الدین احمد امروہی میرۃ الانصاب کے صفحہ نمبر 156 پر رقم فرماتے ہیں کہ سید بدیعالدین قطب المدار کا صلب سلسلہ اولاد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے خاص فضل و کرم زود و عطا لطف و عنایت سے بہر بر کر کے اس کو عوام عالم کے لیے روح کی پاکیزگی، قلب کی طہارت اور رشد و ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے تو آب و گل کی اس دنیا میں اس کو ایسی باوقار باعظمت صاحب کشف و کرامات شخصیت حوالے کر دیتا ہے جو علم و فضل، زہد و تقوی، صدق و شفا، شرافات و دیانات جیسی خوبیوں کا جامع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کی عمر شریف جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو سلف صالحین کی سنت کے مطابق تعلیم و تربیت کے لیے قطب ربانی حضرت حذیفہ شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ کو دیکھتے ہی استاد گرامی نے آپ کی خوبیوں کو پہچان لیا، جو مستقبل کو بندگان خدا کے لیے رشد و ہدایت روشن باب بننے والے تھے۔ پیشانی کو بوسہ دیا، زبان مبارک سے حاضر ولی اللہ کی صدا نکالی۔ استاد محترم نے انتہائی دلچسپی کے ساتھ حق استادی ادا کرتے ہوئے مختصر سی مدت میں ابتدائی تعلیم سے لے کر شریعت کے جملہ علوم فنون کو یکتائے بیگانہ بنا دیا۔ صرف 14 سال کی مختصر سی عمر میں آپ کو جملہ علوم عقلیہ و نقلیہ کا کامل دسترس حاصل ہو چکا تھا۔ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل کے بھی حافظ و عالم بن گئے تھے۔ 14 سال کی عمر میں آپ نے تمام علم حاصل کر لیے۔ اپنے پتا سید قاضی کتبۃ الدین علی حلبی سے سلسلہ جعفریہ میں اجازت و خلافت لی۔ پھر آپ کو حج کرنے اور مدینے کی زیارت کا خیال پیدا ہوا۔ اب آپ کا دل حج بیت اللہ اور اپنے جد کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ منور کے لیے بے چین ہوا تو آپ نے اپنے والدین کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مجھ پر 2 حق ہیں، ایک اللہ کا، دوسرا آپ کا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی خدمت میں لے لے یا پھر اللہ کے سپرد فرما دے تاکہ میں اللہ کا حتی الامکان ادا کر سکوں۔ آپ کے والدین نے خوشی خوشی آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ والدین کی اجازت لے کر آپ حج بیت اللہ کے واسطے یوں چلے کہ ساتھ میں کوئی سامان نہیں لیا۔ ملک شام جس کو اب سیریا کہتے ہیں، یہاں سے عرب جانے کے لیے اسرائیل، فلسطین، جارڈن اور اس کے بعد عرب کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ جب آپ یروشلم بیت المقدس پہنچے تو بیت المقدس میں آپ کی ملاقات سلطان العارفین حضرت سید بایزید بسطامی عرف تیفور شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ سلطان العارفین نے ارشاد فرمایا کہ اے بدیعالدین، میں تمہارے انتظار میں تھا۔ ذوالفقار بدی کے پیج نمبر 25 پر تحریر ہے کہ حضرت خواجہ نصیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب سید بدیعالدین بیت المقدس پہنچے تو وہاں حضرت بایزید بسطامی سے ملاقات ہوئی، جو کمالات
اور کرامات کے مزین تھے۔ ان کے 300 مرید تھے۔ آپ حضرت بایزید بستامی عرف طیفور شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر مرید ہوئے۔ اس کے بعد آپ حج کے لیے پہنچے اور حج ادا کی۔ سرکار مدار العالمین حج ادا کرنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو مزار شریف سے آواز آئی، السلام علیکم یا ابنی، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ سرکار مدار پاک نے حج ادا کرنے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس پر حاضر ہوئے۔ آپ نے مزار مقدس کو بوسہ دیا اور 7 بار روضہ انور کے گرد طواف کیا اور درود خوانی میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد پیروں کے جانب بیٹھ کر کچھ دیر مراقبہ کرتے رہے۔ رات کو خواب میں حضور پر نور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار مدار پاک کو بیعت کر لیا۔ اسے روحانی بیعت یا اویسی بیعت کہتے ہیں۔ اسی لیے جب ایک بار ایک بزرگ نے آپ سے سزرا لکھنے کے لیے عرض کیا تو آپ نے فرمایا، اپنا نام لکھو، میرا نام لکھو اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھو۔ اسے ہی سلسلہ اویسیہ کہا جاتا ہے۔ سرکار مدار العالمین سے سلسلہ اویسیہ بھی جاری ہے۔ بیعت ہونے کے بعد حضور نے حاضر خدمت حضرت امام الاولیاء شیر خدا حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ یہ جوان صالح تمہاری اولاد سے ہے۔ اللہ پاک نے روض میثاق سے ہی اس کو مقام صمدیت اور محبوبیت عطا فرما کر مدار العالمین ہونا فرما لیا ہے۔ تم اس کو عرفان الہی کے باطنی علوم سے مالا مال کرو اور علوم اسرار خداوندی سے اس کے سینے کو بھر دو۔ الحمدللہ سرکار دو عالم نے اپنے قلب کے انوار و تجلیات سے منور فرمایا۔ حضرت مولا علی نے ارشاد کے مطابق اپنے لخت جگر کے قلب کو ابر بران رحمت سے سرسبز و شاداب فرمایا۔ حضرت علی نے عرفانی تعلیم سے مالا مال فرمانے کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے سپرد کیا۔ چند دنوں میں بہت سے علوم ظاہری و باطنی و علوم توریت، زبور، انجیل کے سکھائے اور پھر 4 کتابیں جو قوم جن پر نازل ہوئیں تعلیم فرمائی، جن کے نام راکوری، زازری، مشناری، بالیان ہیں۔ اس کے بعد 4 کتابیں اور پڑھائی جو کہ حضرات ملائکہ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ ان کتابوں کے نام مرات، عین الراب، شرشحاق، مظہر علیف ہیں۔ اس کے بعد علوم اولین آخرین جو حضرت ائمہ اہل بیت اکرام علیہ السلام کے سینہ بسینہ چلے آتے تھے، تعمیل فرما کر کامل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام نے حضرت علی کے سپرد کیا اور واپس میں انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اس کے باوجود جو بھی کچھ کسر باقی رہ گئی تھی، حضور نے کمال مہربانی سے کیفیت روحانی و اسرار باطنی سے مالا مال فرما کر عارف با کمال بنا دیا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت بدیع الدین قطب المدار کے واقعات ایک کتاب میرات مداری میں لکھے ہیں جو 1064 ہجری میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کا قلمی نقشہ کتب خانہ سالار گنج حیدرآباد میں موجود ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت شاہ بدیع الدین نے قرآن شریف کے علاوہ توریت، زبور و انجیل کا بھی علم حاصل کیا ہے، پھر بھی تسکین نہ ہوئی اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ پہنچ کر ریاضت کش رہے۔ بعالم روحانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام حقیقی کی تلقین کی اور ان کو حضرت علی مرتضیٰ کے حوالے فرمایا کہ ان کو تعلیم دو۔ حضرت علی نے حضرت مدار کو اصفہانی تعلیم عطا فرما کر صاحب اثر محمد مہدی بن حسن عسکری علیہ السلام کے سپرد فرمایا۔ حضرت امام مہدی نے حضرت شاہ مدار کو دیگر صحیفے و سماوی کی تعلیم فرمائی۔ اس طرح جب آپ مکمل ہو گئے تو ایک دن آپ مراقبے میں تھے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بدیع الدین، تم ہندوستان جاؤ، ہندوستان کو تمہاری ضرورت ہے۔ آپ حکم پاتے ہی ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کی عمر اس وقت 38 سال کی تھی۔ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بافیضان ولی گزرے ہیں جنہوں نے اس دنیا ایک فانی میں 596 سال کی طویل عمر پائی ہے۔ آپ کی بے شمار کراماتیں ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ اپنی اس سیریز کے ذریعے ہم حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظیم شخصیت سے آپ کو وابستہ اور روبرو کروانے والے ہیں۔ یہ ہماری سیریز کا دوسرا پارٹ ہے۔ انشاءاللہ یہ برابر چلتی رہے گی، تو آپ ہمیں سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ویڈیو آئے آپ اسے بآسانی دیکھ سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔